بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ کیا یہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی اس نے تم سے یہ بات کہی؟ اقصیٰ نے حیرت سے انزا کو دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور تم یہ بات بھائیوں تک پہنچا دو کہ میں ایسے پینڈو شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انزا اٹل انداز میں بولی۔ مگر انزا، آخر کمیل بھائی کا قصور کیا ہے؟ کسی کا کوئی قصور نہیں۔ میں اس کمیل کے بچے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور بس مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ اور ایمان کا کیا ہوگا؟ اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ اقصیٰ کو اپنی بہن پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹی ہے میری، اس کے لیے بھی کچھ سوچ رکھا ہے۔ انزا نے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ اقصیٰ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ملک عابد اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی بیٹی مہران کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی، اور قدرت نے انہیں 4 خوبصورت بچوں سے نوازا تھا۔ پہلے 2 بیٹے احمر اور انس، پھر 2 بیٹیاں انزا اور اقصیٰ تھیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بیٹے برسر روزگار ہو چکے تھے۔ عابد صاحب ریٹائرڈ لائف کا مزہ اٹھا رہے تھے۔ بڑی بیٹی انزا کا رشتہ وہ اپنی بہن کے گھر کر چکے تھے، جبکہ اقصیٰ کی ابھی کہیں بات نہیں چلی تھی۔ زندگی اس طرح پرسکون انداز سے گزر رہی تھی کہ کار حادثے میں عابد صاحب اور ان کی بیگم چل بسے۔ ان کا چھوٹا سا گھر جیسے آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ اب وہ 4 بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اب احمر اور انس ہی اپنی بہنوں کے لیے مضبوط سائباں تھے۔ والدین کی پہلی برسی گزرتے ہی پھپھو نے انزا کو رخصت کرنے کی بات کر ڈالی۔ مہر سمجھدار ماں کی طرح اپنی بیٹی کا خاصا جہیز تیار کر چکی تھی۔ باقی کی تیاری اقصیٰ نے پھپھو اور خالہ وغیرہ کی مدد سے کر لی تھی۔ یوں ایک دن انزا اپنی پھپھی ساتھ کمیل حسن کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ وہ تو اپنے دل میں ڈھیروں ارمان لے کر آئی تھی۔ انزا کو شروع سے ہی ماڈرن لوگ پسند تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بظاہر ماڈرن نظر آنے والا اس کا شوہر اندر سے اتنے روایتی خیالات کا مالک نکلے گا۔ شادی کی رات تھی، اس نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ اگرچہ کمیل کی نظر میں یہ سب پیار محبت تھا، لیکن انزا کو بالکل بھی یہ باتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن شادی کے 5-6 دن بعد ہی کمیل میاں گھر کے اندر داخل ہوئے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہاتھ میں مٹھی میں کچھ بند کر رکھا تھا۔ انزا کے پاس پہنچ کر اسے خصوصاً شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ انزا، آج میں ایک ایسی چیز لایا ہوں جس سے ہم دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے اور ساری زندگی ایک دوسرے کے پیار میں رہیں گے۔ کمیل کی خوشی بتا رہی تھی کہ شاید وہ انزا کے لیے ہیرے کی انگوٹھی لے کر آیا ہے۔ انزا نے ہاتھ آگے کیا تو کمیل نے اس کا ہاتھ پیار سے تھام لیا اور بولا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے یہ سرما لے کر آیا ہوں۔ میری چھوٹی سی فرمائش پوری کر دو کہ یہ سرما اپنے ہاتھوں سے میری آنکھوں میں لگا دو۔ کہتے ہیں کہ یہ سرما لگانے کے بعد جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں یہ سرما تمہیں بھی لگاؤں گا تاکہ تمہیں میرے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ کمیل نے شوخی سے کہا تو انزا غصہ ہو گئی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں کمیل، میں ان جاہلانہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ حیرت ہے آپ پر، اچھے خاصے آفیسر ہو کر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو آپ کو بڑا ماڈرن سمجھ رہی تھی۔ انزا نے کھڑے کھڑے کمیل کی بے عزتی کر دی۔ کمیل اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ انزا اتنی بے مروت ہوگی۔ خیر، یوں ہی زندگی گزرنے لگی۔ انزا روزانہ کمیل کو سمجھاتی کہ وہ ایک الگ زندگی گزارنے کی خواہاں ہے، مگر کمیل ہمیشہ اس کی توقعات سے کچھ مختلف ہی کرتا جو انزا کو پسند نہ آتا۔ 1 سال کے اندر ایمان کی صورت میں ان کے چھوٹے سے خاندان میں خوبصورت اضافہ بھی ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی بیٹی کو پا کر بہت خوش تھے۔ کمیل کو تو اپنی بیٹی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اسی دوران پھپھو کی طبیعت خراب رہنے لگی، لہٰذا ان کے پاس کسی کا ہونا بے حد ضروری تھا۔ اب کمیل نے فیصلہ کر لیا کہ انزا اور ایمان گھر میں رہیں تاکہ ان کی ماں کا بھی دل لگا رہے اور ان کی جانب سے بے فکری رہے۔ ایمان 2 سال کی ہو چلی تھی۔ کمیل مہینے میں 1-2 بار گھر آتا۔ انزا کو نگر نگر گھومنے اور آزادی کی عادت پڑ چکی تھی، اب گھر میں اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر کمیل سے یہ کہتی کہ وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے جائے گا، مگر وہ اس بات پر ہمیشہ خفا سا ہو جاتا۔ اکثر اس بات پر ان کی ہلکی پھلکی جھڑپ بھی ہو جاتی۔ دیکھو انزا، وہ تمہاری ساس ہی نہیں پھپھی بھی ہیں۔ تم بیماری کی حالت میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو کمیل بھائی کو برا تو لگے گا نا۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں،
अक्सर उसे समझाती, मगर खुदगर्ज इंसा को सिर्फ अपने बारे में सोचना आता था। कुछ अरसे के बाद इंसा के मोबाइल पर किसी अनजान शख्स की कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। घर में फारिग रहने वाली इंसा के हाथ तो एक नया मशगला आ गया। वो उसके मैसेजेस के जवाब देती। धीरे धीरे दोनों में बेतकल्लुफ़ी से बातें भी होने लगीं। रफ्ता रफ्ता बेतकल्लुफ़ी इतनी बढ़ी कि बात मुलाकातों तक जा पहुंची। आशिर नामी ये लड़का शादीशुदा नहीं था, वो अच्छा खासा खुशशक्ल था। कुमैल की गैर हाज़िरी का फ़ायदा उठाते हुए इंसा अक्सर उसे ऐसे वक्त में घर बुलाती जब फुप्पो के सोने का वक्त होता। उसे एहसास नहीं था कि वो अपने शौहर से कितनी बड़ी ख़यानत कर रही है। इंसा चान, मैं तो तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुमैल को तुम्हारी परवाह नहीं तो उसे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करूँगा। कभी अपनी जान को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। आशिर की मीठी मीठी बातों का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। यही वजह थी कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया कि वो अपना घर छोड़कर भाइयों के घर आ गई। अलबत्ता उसने आशिर को ये ज़रूर कहा था कि वो ईमान को नहीं छोड़ सकती। तुम फिक्र न करो जान, पहले हम शादी कर लें, फिर इसे भी अदालत के ज़रिए ले लेंगे। वो उसे अपनी मोहब्बत के जाल में जकड़ रहा था। देखो इंसा, जब तुम वजह नहीं बताओगी कि तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो तो हम कुमैल से क्या कहें? बात क्या है? उसने तुम्हारे साथ क्या कोई ज़्यादती की है? किंसा के भाई पूछ पूछ कर थक गए थे, लेकिन उसने कभी किसी को वजह नहीं बताई। फिर जब अक्सा ने सब घर वालों को ये मामला बताया तो घर में क़यामत बर्पा हो गई। अनस तो उसको घर में रखने को भी तैयार नहीं था, मगर अहमद भाई मामला फ़हम इंसान थे। उन्हें अपनी इज़्ज़त और वालिदैन की नेक नामी जान से बढ़कर अजीज़ थी, सो इन्होंने अनस को बड़ी मुश्किल से खामोश रहने पर राज़ी किया था। वो तो इंसा को देखते ही नफ़रत से मुंह फेर लेता। इस दौरान ख़ानदान भर के मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग भी अपनी सी कोशिश कर बैठे कि वो अपने घर वापस चली जाए। जब तमाम तर कोशिशें रायगां गईं तो एक दिन कुमैल खुद आ गया। इंसा, खुदा के लिए ऐसा मत करो, अपने ही हाथों से अपना आशियाना उजाड़ना कहाँ की अक्लमंदी है। कुमैल कहता रह गया, मगर किंसा को तो आशिर की मीठी मीठी बातों का भूत सवार था। फिर कुमैल किसी हारे हुए जवारी की तरह शिकस्ता कदमों से वापस चला गया। फिर उसकी मोहब्बत नफ़रत में बदल गई। अब वो उसे छोड़ने पर आमादा था, मगर इस शर्त पर कि वो रकम जो उसने इंसा के नाम पर जमा करवाई थी वो उसे वापस कर दे, क्योंकि इस पर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बेटी का हक़ था, न कि इंसा जैसी औरत का। जबकि इंसा ने भी कह दिया कि मैं तुमसे तलाक भी ले लूँगी और रकम भी मेरे पास ही रहेगी। वही हुआ। अगले दिन उसने कोर्ट में खुला का मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें फ़तह याब भी वही हुई। इद्दत की मुद्दत पूरी करते ही अहमद भाई ने उसका निकाह आशिर से कर दिया। उन्होंने कहा था कि आज से हम सब तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गई, अब इस घर की तरफ पलट कर भी न देखना। अहमद भाई ने उसे इन अल्फाज के साथ रुखसत करते हुए कहा। इस तरह इंसा की नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। आशिर जब उसे अपने घर लेकर दाखिल हुआ तो एक लम्हे को उसके घर कच्चे पक्के सहन और पुराने ज़माने के बने कतार दर कतार कमरों को देखकर उसका जी मक्तर हो गया। मेरे पास जो रकम है मैं उसे प्लॉट ख़रीद लूँगी और आशिर और मैं मिलकर नया घर बनाएंगे, उसने सोचा। घर में आशिर के माँ बाप और 4 अदद बहन भाइयों ने उसका इस्तकबाल किया। जानते थे कि मोटी असामी है, सो आओ भगत की गई। जल्द ही वो उनसे घुल मिल गई। आशिर तो था ही उसका दीवाना, मगर चारों देवर भी भाभी भाभी करते नहीं थकते थे। इन्हीं खुशियों में 2 महीने गुजर गए। जब मोहब्बत का खुमार कुछ मध्यम हुआ तो सबसे पहले उसे ईमान की याद आई। न जाने फुप्पो उसे किस तरह रखती होंगी, वो तो मेरे साथ सोने की आदी थी। तरह तरह की सोचों से बेकरार कर रही थी। आशिर, अब हमें ईमान के लिए कुछ कोशिशें करनी चाहिए। एक शाम उसने कहा, ओहो भई, कुछ पल तो एंजॉय करने दो, उसे भी ले आएंगे, वो किसी गैर के नहीं अपने बाप के घर में है। इस तरह की तिफिल तसल्लियों में कुछ माह और सिरक गए। इस दौरान उसके सास ससुर ने आशिर की मदद से कमाल महारत से एक बड़ी रकम उससे हासिल कर ली, जिससे इस घर का नक्शा ही बदल गया। नया किचन, नया बाथरूम और सहन में मार्बल लगवाया। कमरे भी खूब आरस्ता कर लिए। अरे भाई, अलग प्लॉट क्यों लेना है, ये घर तुम्हारा ही तो है, आखिर को इसमें तुम्हारा पैसा लगा है ना। सास पिचकारा करती, तो और क्या, हम अपनी प्यारी सी भाभी को इस घर से जाने देंगे। देवर भी लाड करते। वो इन चाहतों पर नाज़ा सी हो जाती। उसे हमेशा यही ख्याल आता कि उसने दूसरी शादी करने का क्या खूब फैसला किया। वो खुद भी तो सारी किश्तियाँ जला कर आई थी, सो उसकी कोशिश होती कि हर तरह से सबका ख्याल रखे।
اس کے دیور اس سے جتنی رقم مانگتے وہ بلا حیل و حجت ان کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ اس طرح اب اس کے پاس بہت کم رقم بچی تھی، سو وہ کچھ محتاط ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے احتیاط برتنا شروع کی، رویے بھی تیزی سے بدلنے لگے۔ عاشر بھی کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا۔ اس صورتحال میں اسے خطرے کی بو محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر میں ماں بن جاؤں تو شاید میرا اس گھر سے رشتہ مزید مضبوط ہو جائے۔ اس نئی سوچ نے اسے راہ دکھائی۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا عاشر کی زندگی میں آئے، مگر اب تک کوئی ایسی امید کے آثار نہیں تھے۔ آخر اس نے عاشر کو رضامند کروا لیا اور ایک لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے۔ کیا اس سے پہلے آپ کی کوئی اولاد تھی؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، ایک بیٹی تھی، انزا سے پہلے عاشر نے جواب دیا۔ تھی؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی، وہ میرے پہلے شوہر سے ہے اور اب میرا مطلب ہے۔ انزا کچھ جھجک کر خاموش ہو گئی۔ اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر کیا اس بچی کی پیدائش کے وقت ڈاکٹرز نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ آپ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ کیا؟ اس انکشاف سے جیسے آسمان اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ گھر آنے تک مسلسل روتی رہی۔ اوہو انزا، چپ بھی ہو جاؤ، عاشر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ جب رب نے اولاد دی تھی تو اسے ٹھوکر مار کر آئی، اب ٹسوے بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ سانس پر سے ماں کا خول مکمل طور پر اتر گیا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، میں نے آپ سب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں۔ ذرا اس گھر کی حالت دیکھ لیں، یہ صلہ دے رہے ہیں آپ میری قربانیوں کا۔ وہ رو رہی تھی۔ ارے سنتے ہو تم سب، اس کی زبان بھی چالو ہو گئی ہے، نکال باہر کرو اسے۔ ساس صاحبہ نے جو سور پھونکا تو عاشر سمیت سب بھائی کونوں کھدروں سے نکل آئے۔ ارے عاشر بیٹا، جب یہ اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ آئی ہے تو بھلا تیرا کیا ساتھ دے گی؟ کل کو نیا یار بنا لے گی اور نکل لے گی۔ بکواس بند کر گھٹیا عورت، ڈائن کہیں کی۔ انزا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ڈائن تو ہے۔ ساس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ پھر اس کے دیور اور عاشر بھی ماں کے ساتھ مل گئے۔ چل نکل یہاں سے، دفع ہو جا۔ عاشر، اس کا دیوانہ، اس کا محبوب شوہر اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے آیا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو، میں کہاں جاؤں گی؟ رحم کرو مجھ پر، خدا کا خوف کرو، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ عاشر کے قدموں سے لپٹ گئی۔ چھوڑ مجھے۔ عاشر نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور اسے گلی میں دھکیل دیا۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ویسے بھی تجھے طلاقیں لینے کا بڑا شوق ہے نا؟ عاشر نے 3 بول کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، کھولو دروازہ۔ وہ دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی، دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر دوسری طرف مکمل سناٹا تھا۔ اس کے ارد گرد محلے والوں کا ہجوم بڑھنے لگا، مختلف آوازیں آنے لگیں۔ ارے ایسی عورتوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، اسے کیا فرق پڑے گا، کوئی نیا مرد پھانس لے گی۔ الفاظ تھے کہ نشتر جو اس کی روح کو بری طرح چھلنی کر رہے تھے۔ وہ روتی بلکتی وہاں سے چلی آئی۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اقصیٰ نے چولہے کی آنچ مدھم کی اور باہر کی جانب بڑھی۔ کون؟ دروازہ کھولو اقصیٰ۔ بہن کی دردناک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ انزا؟ اس نے تڑپ کر دروازہ کھولا۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں جیسے پتھر ہو گئی تھیں۔ سوجی آنکھیں، نیلوں سے بھرا چہرہ، کٹے پھٹے ہونٹ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انزا کی خود غرضی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اولاد جیسی نعمت کو ٹھکرایا تو قدرت نے اسے ماں بننے کا حق واپس لے لیا۔ جس طرح کمیل نے رو کر اسے اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی، اس طرح عاشر کے سامنے اسے گڑ گڑانا پڑا، اور دولت، وہی دولت جس کے بل پر اس نے گھر چھوڑا اور غیر کا گھر بسایا تھا، جب وہ دولت ختم ہوئی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ گھر سے بے گھر ہو گئی۔ اس کے کپڑے بدلوانے اور زخم صاف کرنے کے بعد سارا معاوضہ سن کر اقصیٰ بھی بری طرح رو رہی تھی۔ اب جاؤ انزا، بھائی گھر آنے والے ہیں۔ اقصیٰ کا جملہ سن کر وہ اچھل پڑی۔ مگر میں کہاں جاؤں گی؟ میں مجبور ہوں انزا، تمہارے جانے کے بعد احمر بھیا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جس روز میں تم سے کوئی رابطہ کروں گی میں ان کا مرا ہوا منہ، خدا نہ خواستہ احمر بھیا تو خیر پھر بھی سمجھدار ہے، مگر انس کو تم اچھی طرح جانتی ہو، وہ بے حد جذباتی ہے، تمہیں اپنے بھائیوں کا واسطہ پلیز چلی جاؤ۔ اور وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل گئی۔ اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا، منزل تو خود اس نے کھوئی تھی۔ انزا اپنی روداد سنا کر خاموش ہو گئی، مگر اسے آنسو رواں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس عورت کو تسلی دوں یا اس پر لان تان کروں۔ اسی شش و پنج کی کیفیت میں اس کے پاس سے اٹھی اور دارالامان سے باہر نکل آئی۔
مجھے کنزا سے ہمدردی بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا، تاہم ایک چیز کا اطمینان تھا کہ وہ تاریک راہوں کی مسافر بننے کی بجائے ایک ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں وہ اطمینان سے اپنی بقیہ سانسیں پوری کر سکتی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔